نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ رسول نے ان کو عطا کیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اور عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور دیں گے اور عطا کریں گے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی انعم اللہ علیہ ونعمت علیہ، یعنی اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی۔ وما، اور ایک اور جگہ ارشاد ربانی وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، اور انہیں یہ برا لگا کہ اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ عطا کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا بالکل درست ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف عطا کی نسبت کی، تو دنیا میں جس بندے کو جو بھی نعمت ملی نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ملی، حضور علیہ السلام کے در سے ملی ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ نے مزید تفسیر سننی یا تشریح سننی ہے، مفتی دانش یادی میرا یوٹیوب چینل ہے، سرچ کر لیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، تفسیر کے ساتھ آپ کو معلومات مل جائے گی۔ بہرحال وابی دیوبندی غلط کہتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف عطا کی نسبت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ذاتی طور پر دینے والا، نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو جس بندے کو جو بھی نعمت ملی دنیا میں، مال، دولت، نعمتیں، اولاد، وہ سب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کے در سے ملی ہے۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے۔